اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے. لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ میرے اس بیان القرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے ذریعے سے، حقائق قرآنی کو خطابات کے ذریعے سے جو عام کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے، تو میں اسے اپنے حق میں بھی اللہ کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں. اور جہاں جہاں تک بھی اس کا اثر و نفوذ پہنچے گا، میرا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کلیم رہے گا کہ اللہ مجھے اس کے ثواب میں سے اجر کا میرا جو ہے حصہ ملتے رہنا چاہیے. اور آپ میں سے جو بھی اس کے اندر لگ جائے گا، کھپ جائے گا، اس کا اجر محفوظ ہوگا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء. لیکن اگر میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا، متوجہ کر دیا، تو مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا. بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں. دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان 10 دنوں میں، اس سے دین کی ایک حقیقت آپ کے سامنے نکھر کر آ گئی ہو، اور آپ اس کو عملاً اختیار کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ کی سوز آواز میں ہم نے ایک وجد آفرین تقریر سنی، نفاق جیسے خطرناک مرض کے بارے میں معلومات حاصل کی. اللہ ہم سب کو اس مرض سے بچائے. آمین. خواتین و حضرات، یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب سوال و جواب کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں تو وقت کی تنگی کی بنا پر کچھ سوالات رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس سے شکایت بھی ہے، اور صحیح ہے. لیکن ان حالات کے پیش نظر، خصوصاً جب کہ ہم وقت میں کوئی توسیع نہیں کر سکتے، اس کا نعم البدل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جن کے سوالات کے جوابات نہ ملے ہوں، ان سے ای میل یا ویب سائٹ یا ٹیلی فون یا فیکس کے ذریعے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی جو آپ ان سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں. ای میل ہے founder@tanzeem.org. ویب سائٹ ہے www.tanzeem.org. ڈاکٹر صاحب کا پوسٹل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں. تنظیم اسلامی 36K ماڈل ٹاؤن، لاہور 54700 پاکستان. ایک بار پھر نوٹ کر لیں. تنظیم اسلامی 36K ماڈل ٹاؤن، لاہور 54700 پاکستان. ٹیلی فون نمبرز ہیں 5869 501 اور فیکس ہے 583400. فیکس 583400. اب جو سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں ہم. سوال جواب کے سیشن کے شروع کرنے سے قبل میں اپنا ایک مشاہدہ اور اس کا جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. آج میری تقریر کے بعد کوئی ہلچل نہیں ہوئی، کوئی لوگ اٹھے نہیں، گئے نہیں، ورنہ منظور شیخ صاحب کہتے رہ جاتے تھے اور بہرحال جن لوگوں کو جانا ہوتا تھا وہ اٹھ کر چل دیتے تھے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید چونکہ یہ آج الوداعی خطاب تھا تو یہ آپ کی مجھ سے محبت کی ایک علامت ہے کہ آج جو ہے اس طرح کی کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے اور آپ یہاں سے اٹھ کر گئے نہیں ہیں. کوئی بھی شخص مجھے نظر نہیں آیا، کوئی ایک آدھ آدمی شاید اٹھا ہو اتنے بڑے مجمع میں. تو
تو میں آپ حضرات کا ایک بار دیگر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں میری محبت کو زیادہ کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ میرے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بھاگ دوڑ سعی جو بھی ہے اس کو قبول فرمائے اور مجھے روحانی اور نفسیاتی امراض سے محفوظ رکھے، کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے، کوئی ریا نہ شامل ہو جائے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھے، ورنہ یہ کہ یہ چیزیں سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں، انسان کے پاس پھر کچھ اس کو ملتا نہیں ہے۔ اس انجام بد سے اللہ مجھے بچائے رکھے، اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ شکریہ۔ اب ہم سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ محمد عارف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ چونکہ منافق کلمہ پڑھتا ہے تو کیا منافق بھی جنت میں جائے گا یا ہمیشہ کی طرح شرک کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اصل میں اس نوع کی جو حدیثیں ہیں ان میں سے مثلا ایک میں ہے جس نے کلمہ پڑھا صدق دل سے، ایک اضافی شرط ہے، دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، صدق قلب تو اس کے بغیر نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ خیال درست ہے کہ وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اگر اس کے نیک اعمال کم ہیں اور برے اعمال کا پلڑا بہت بھاری ہے تو جہنم میں داخل تو ہوگا، لیکن جیسے دھوبی گھاٹ کے اوپر پٹخ پٹخ کے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے جہنم میں، اسی طرح ان کو دھو کر اور پاک کر کے پھر نکال لیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ذہن میں رہے کہ انہا سات مستقرم و مقاما، یہ جہنم بہت بری جگہ ہے، ایک لمحے کے لیے جائیں گے تب بھی اس کی ساری سختیاں اور شدائد آپ کے اوپر آ جائیں گے۔ اس لیے اس سے آپ کو ایک کنسولیشن نہ لیں کہ اگر ہم کچھ عرصے کے بعد ہم نکل جائیں گے، اس عذاب کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اول وہلے میں میدان حشر ہی سے ہمیں اللہ تعالی وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، گروہ در گروہ جو ہے اہل ایمان کو جنت کی طرف بھیجے گا، تو اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ افضل شیخ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں، آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق محسوس کیا؟ مجھے یہ اندازہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی تھا اور اب میں نے اپنے چشم سر سے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ میرے نزدیک ہندوستان میں رہنے والا ایک عام مسلمان پاکستان میں رہنے والے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے، زیادہ دینی ہے۔ اس میں کچھ اس کا بھی دخل ہے کہ جہاں انسان اقلیت میں ہوتا ہے وہاں اس کے اندر ایک ڈیفینسو میکنزم پیدا ہو جاتا ہے، ایک ارج ہو جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا۔ جہاں میجورٹی میں ہوتا ہے وہاں سو جاتے ہیں انٹا غفیل، کیا ہے، ہم تو ہے ہی اکثریت کے اندر، کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں چیلنج کرنے والا۔ تو یہ نفسیاتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سالوں سے غالباً بھارت میں اسلام کی طرف مسلمانوں کی توجہ بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر ایل اے انصاری آپ پوچھ رہے ہیں کہ آر مسلمس who do not migrated to Pakistan in 1947 are included among the munafiqeens? Not at all, not at all, not at all. بلکہ اس معاملے میں مولانا مودودی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، جس پر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی تھی اور صحیح گرفت کی تھی۔ مولانا نے ان آیات کے حوالے سے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے، اے مسلمانوں اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ایک نفاق سمجھا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہا۔ ان آیات کے حوالے سے اپلائی کر دیا کہ اب مسلمان جو پاکستان میں ان کے کوئی تعلقات، کوئی روابط، کوئی رشتہ داریاں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑی غلطی تھی ان کی۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر تعاقب کیا
اور بتایا کن حالات میں آپ کن احکام کو نافذ کر رہے ہیں. وہاں مدینے کے دروازے کھولے تھے اور ہجرت فرض تھی. یہاں آپ نے دروازے بند کیے ہوئے، آپ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ جو ہجرت نہیں کرے گا تو اس سے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے. تو حالات میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال میں اس سے سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انسان جہاں بھی رہے اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کی طرف سے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دے، اور جہاں بھی ہو چاہے کتنی ہی چھوٹی سی اقلیت میں ہو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ضرور کرے، ضرور کرے، ضرور کرے، چاہے نتیجہ کوئی نہ نکلے. Maybe his message is falling on deaf ears. No harm. It's no harm to him. حضرت نوح علیہ السلام کی اگر 950 برس تک کی دعوت جو ہے وہ کوئی نتیجہ برپا نہیں کر سکی تو کیا حضرت نوح ناکام ہو گئے؟ ناکام تو قوم ہو گئی. ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک جماعت خالص اس کام کے لیے اب بمبئی کے مسلمانوں میں سے نکلے. ٹھیک ہے، قومی کام ہو رہے ہیں، تعلیمی کام ہو رہے ہیں، یہ سارے کام اچھے ہیں، کوئی برا کام نہیں ہے، ان میں بڑا عمدہ کام ہے. لیکن ایک وہ کام وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور سب سے بڑا منکر غیر اللہ کا نظام، چاہے وہ پاکستان میں ہے اور چاہے وہ بھارت میں ہے. تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس مقصد کے لیے قائم ہو، جس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہم نے اس ملک میں the system of social justice as given by God through his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم نے نافذ کرنا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا یہاں کچھ نہ کچھ نتیجہ خیز رہا ہے. ورنہ ٹھیک ہے، ثواب تو آپ حضرات نے حاصل کر لیا اور ثواب اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر دے گا، لیکن پھر میری بات اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں تک نہیں پہنچی. سلیم شیخ صاحب کہتے ہیں ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی اے منافق ان ٹوڈیز سوسائٹی. ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے. وہاں بھی صرف حضور نے کہا. بعض لوگوں کو آپ نے، اور یہ بھی کب؟ غزوہ تبوک کے بعد. غزوہ تبوک سے پہلے کسی منافق کو کوئی سزا نہیں دی گئی، نفاق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا. یہ تو سورہ توبہ میں اور سورہ تحریم میں جب آیات آئی ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے خلاف بھی، اور سختی کیجئے ان پر. آپ کی نرمی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر آپ نے سختی شروع کی ہے. پھر مدینے واپس آتے ہی جو انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی، مسجد زرار، جہاں وہ منافق جمع ہوتے تھے مشوروں کے لیے، اور جہاں ابو عامر راہب جو انتہائی دلی اور جانی دشمن تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا، وہ آتا تھا اور آ کر وہاں ٹھہرتا تھا اور منافقین ان سے رابطہ کرتے تھے اس سے. تو حضور نے جا کر اس مسجد کو جلا دیا. یہ قرآن مجید میں حکم تھا. تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا ہے کہ مسجد نبوی سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد، فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد. حضور کو معلوم تھا کون منافق ہے، وحی کے ذریعے سے آپ کو. اور ویسے بھی بصیرت نبوی ہم بھی عام طور پر اندازہ کر لیتے ہیں کون کیا ہے، تو حضور کا معاملہ کیا ہے. گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دل وجود، لہذا حضور نے بعض لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو منافق قرار دینا. اور بالعموم مسلمان بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، دین سے دور ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں، لیکن منافق نہیں. نفاق کا امکان میں بتا چکا ہوں ایسا ہی ہے کہ اگر جیسے میں نے ابھی عرض کیا ایسی ایک جماعت یہاں قائم ہو، پھر اس جماعت پر کوئی سختیوں کا دور آئے اور پھر پیچھے ہٹے، وہ منافق ہوں گے. فضل نبی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ when baby is born he is innocent and doesn't know his religion. We are all lucky enough to have Muslim parents and we followed Allah and his Rasul sallallahu alaihi wasallam's path.
why do we blame all those innocent who were born to non-Muslim parents, and why to blame those parents who followed their grandparents? If Allah willed, He should have